فرام مبارکباد آپ کی وکٹری کے لیے، بہت زبردست اسپیل کیا آپ نے. عامر 2009 سے 2025 ہو گیا، 16 سال بدل گئے ہیں، لیکن سیم انرجی، سیم اسکل لیول، سیم ٹیلنٹڈ عامر. تو عامر بھائی آپ جب بولنگ کرتے ہیں اگریشن نظر آتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت کیلکولیٹڈ بولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسے یہ کامنیس اور اگریشن سیم ٹائم میں گراؤنڈ میں رکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں بلیو کرتا ہوں کہ جو ایگریشن ہے یہ فاسٹ بولر کی خوبصورتی ہے. جب وہ ایگریشن دکھاتا ہے تو گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کراؤڈ مزہ لیتا ہے اس چیز کا، تو یہ اسی چیز کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک پروسیس سے آئے ہوتے ہیں، ایک پریکٹس کا جو مقصد ہوتا ہے آپ نے وہ پریکٹس کی ہوتی ہے، تو آئی تھنک وہی آپ میچ میں لے کے آتے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ بلیو یہ ہوتا ہے کہ ایگریشن تو میں دکھاتا ہوں، لیکن میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ سارا بولنگ پہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وکٹ پہ بولنگ کیسے کرنی ہے. تو وہ آئی تھنک اسی لیے میرے سکسیس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سہیل بھائی عامر دوسری مرتبہ بابر اعظم کو آؤٹ کیا ہے، کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک تھوڑا سا ہو گیا ہے، بڑا مکمل ہوم ورک کر کے آتے ہیں آپ ان کے لیے؟ پچھلے میچ میں بھی آپ نے ان کو ٹریپ کیا، آج بھی اسی طرح؟ نہیں دیکھیں بابر جو بھی ہے بڑا پلیئر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اگر مجھے اب سکسیس مل رہی ہے تو مل لینے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ ارلی آن میرا یہی پلان ہوتا ہے کہ میرا اگر نیا بال سوئنگ ہو رہا ہے تو میں اس کو جتنا زیادہ یوز کروں، وہ چاہے سائم ہو یا بابر ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دونوں ہی بیک بون ہے پشاور زلمی کے. تو ٹارگیٹ یہی تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے بولر میرے ذہن میں تھا کہ مجھے بابر ایز اے بیٹسمین آؤٹ سوئنگ کے لیے ریڈی ہوں گے. تو مجھے تھا کہ اگر میں جگہ سے اندر لے آیا تو شاید مجھے سکسیس مل جائے، تو وہ اس وجہ سے شاید ہوا ہی. قادر خواجہ صاحب. عامر سعود شکیل نئے کپتان ہیں، ہم نے بیک ٹو بیک دیکھا ہے، ان کی کپتانی میں بڑا نکھار آیا ہے پہلے کی نسبت، اور ان کی کپتانی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، پلس کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ڈگ آؤٹ کا، ڈریسنگ روم کا، اور اوور آل ماحول کیسا ہے؟ دیکھیں ماحول تو بہت اچھا ہے. میں وہ واحد پلیئر ہوں کہ جس جگہ مجھے ماحول اگر ایز اے پلیئر، کیونکہ میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ اراؤنڈ آپ کے اگر انوائرمنٹ نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. میں وہ پلیئر ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ نہیں ٹھیک تو یہ میرا دوسرا سال ہے، دوسرا سال نہ ہوتا سب سے پہلے، کیونکہ میں ندیم بھائی کو 10 سال سے جانتا ہوں، اعظم بھائی وغیرہ کو. اچھا انوائرمنٹ ہے، سارے خوش ہیں. اور ساؤتھ کی جیسے آپ نے بات کی ہے، وہ بہت اچھا لیڈر ہے. ایک اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بات سنتا ہے، اس کو اگر کوئی مشورہ دو تو وہ اس کو لیتا ہے اگر اس کو سمجھ آتی ہے، اور وہ پوچھتا بھی ہے. تو یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کو مینجمنٹ نے ایک فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر وہی انوائرمنٹ میں چلا جاؤں گا تو یہ آپ کو اچھی چیزیں نظر ہی اسی لیے آ رہی. عامر یہ بتائیں کہ آن فیلڈ رائیولری پلیئرز کے درمیان لیگز کو کتنا بہتر کر دیتی ہیں، جس طرح آپ کی اور بابر کی ہو رہی ہے، اس طرح اور بھی پلیئرز ہیں، افتخار، منرو، یہ کافی پلیئرز کی آ رہی ہے آپ نے سامنے. تو اس سے کوئی مورال بوسٹ ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انرجی زیادہ مل جاتی ہے، یا کئی دفعہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ فائٹ کی طرف چلے جائیں؟ نہیں فائٹ تو نہیں، آنیسٹلی فائٹ تو نہیں ہوتی، لیکن یس یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں سوشل میڈیا دیکھ لیں، گراؤنڈ میں دیکھ لیں، لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے ہمارا کام یہی ہوتا ہے اسپیشلی T20 میں کہ لوگوں کو، فینس کو انٹرٹین کریں. اور ایز اے بولر میرا رول یہی ہوتا ہے کہ میں بیٹسمین کو جا کے تنگ کروں، ایگریشن دکھاؤں، اور بیٹسمین کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی جتنا ان کو پیٹ سکے پیٹے. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے ود ان اے لمٹس، کیونکہ فینس کو مزہ بھی آتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو میرے فینز ہوتے ہیں وہ میری ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں، جو بابرز کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک آپ کے ٹورنامنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس ٹورنامنٹ کو بہت ہائپ ملتی ہے. عامر بھائی آپ بالنگ میں تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں سب کے سامنے. میں نے آپ کو دیکھا کہ نیٹ کے اندر آپ بیٹنگ کی بھی اچھی پریکٹس کرتے ہیں اور لمبے لمبے چھکے بھی لگاتے ہیں نیٹ میں. تو آپ بیٹنگ کے اوپر کوئی اسپیشل فوکس کر رہے ہیں؟ اور ساتھ میں ایڈ کر دیں کہ خرم شہزاد اور فہیم آپ کا بڑا اچھا ساتھ دے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایز اے سینئر کس طرح گائڈ کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ نے بیٹنگ کی بات کی ہے، T20 میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی فیلڈ میں ماہر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فیلڈنگ بھی اچھی کرنی چاہیے. بیٹنگ میں اگر آپ تھوڑا بہت چپ ان کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی میری موسٹلی باری آئے گی بھی تو شاید 8-10 بولیں آئی، اگر اس میں 2-3 باؤنڈریاں مار دیتا ہوں تو ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ فاسٹ بولرز ہیں، ان کو بیٹنگ پہ بھی دھیان دینا چاہیے. اور باقی آپ نے فہیم اور خرم کی بات کی ہے، وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں، جس طرح کی کنڈیشنز ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور جو ان کو بولا جاتا ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھے کمبینیشن کی نشانی بھی ہوتی ہے. اور مومنٹم مجھے لگتا ہے کہ T20 میں بہت ضروری ہوتا ہے ایز اے بولنگ یونٹ، ایز اے بیٹنگ یونٹ. آج اچھا سائن تھا کہ ہماری بیٹنگ نے بھی کلک کیا ہے، ہماری بولنگ ایک اپارٹ فرام ون گیم آئی تھنک ہماری بولنگ تھرو آؤٹ اچھا کرتے ہوئے آ رہی. عامر بھائی لاسٹ میچ میں آپ نے ڈیوڈ وارنر کو نئے بال سے آؤٹ کیا ہے، اس دفعہ آپ نے بابر اعظم کو آؤٹ کیا ہے، لاسٹ میچ میں بابر اعظم کو آؤٹ کیا تھا. تو نئے بال کے ساتھ کس طرح آپ پلان کرتے ہیں بڑے بیٹسمین کو آؤٹ کرنے کے لیے؟
देखिए पहले तो मैं एज अ बॉलर हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं बैट्समैन को नहीं देखता, मैं विकेट को देखता हूँ कि विकेट डिमांड क्या कर रहा है। और ये जो आज वाला विकेट था, ये डिमांड यही कर रहा था कि आपका बॉल विकेटों में हिट होना चाहिए, और क्योंकि अनइवन बाउंस था और वही क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा स्विंग भी मिल रहा था, तो मेरे जहन में यही था कि अगर आप इस एरिया को हिट करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और एज अ बॉलर आपको पता यही होना चाहिए कि ये कंडीशंस क्या डिमांड करिए, अगर आप उन कंडीशंस में रह के बॉलिंग करते हो तो आपको फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बड़े, हम देखते हैं कि आप एक तो आपका एक्सपीरियंस भी आप काफ़ी ज़्यादा हो गया, आप बड़े कैलकुलेटेड होकर बॉलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई बाउंड्री पड़ती है उसके बाद आप खुद को जो है ना डिफरेंट वेरिएशन यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे आजकल के खासकर यंगस्टर्स हैं, उनको जब एक कोई आधी बाउंड्री पड़ती है तो बिल्कुल जो है वो बौखला जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, ज़्यादा बाउंड्रीज पड़ी है, ज़्यादा स्कोर दे देते हैं। तो ये क्या जाहिराना अंदाज आपका है या कोई इस तरह एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आती है? तो अगर आपके पास ये कोई चीज़ है तो हमारे यंगस्टर्स को कुछ आप थोड़ा देंगे अपनी तरफ से कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया यंगस्टर्स हैं, तो दे विल लर्न, क्योंकि टाइम आता है और जो अभी उनकी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ में रह के बॉलिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप, मैं अली रज़ा की बात करूं, अगर एक 18-19 साल का लड़का 140-45 की बॉलिंग कर रहा है, उसको पता भी एक आज उसको रन हुए, लेकिन थ्रू आउट वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाय द टाइम जब मैं भी आया था तो मेरा शायद अर्ली ऑन इन स्विंग नहीं होता था, जब मेरा T20 वर्ल्ड कप से डेब्यू हुआ था। लेकिन बाय द टाइम मैं सीखता गया, जितनी वो क्रिकेट खेलते जाएंगे, फर्स्ट क्लास भी खेलेंगे, इसी तरह